Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to SRJ World YouTube channel. ناظرین، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت ہے۔ آپ کی دینی اور علمی خدمات کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے حالات زندگی اور علمی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، سابق مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع عثمانی کے سب سے چھوٹے فرزند اور مفتی رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی محمد تقی عثمانی 5 اکتوبر 1943 کو متحدہ ہندوستان کے ضلع سہارنپور کے علاقے دیوبند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ جب پاکستان بنا تو آپ کا پورا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا احتشام الحق تھانوی کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی۔ پھر آپ نے درس نظامی کی تعلیم اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم کراچی سے مکمل کی اور پھر یہیں سے آپ نے فقہ میں تخصص کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کیا اور LLB کے امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ دوستو، مفتی تقی عثمانی نے دینی اور دنیاوی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی صحبت اختیار کی اور ان کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 70 کی دہائی میں آپ نے مولانا یوسف بنوری کے حکم پر قادیانی مخالف تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے آپ نے مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جسے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، مفتی تقی عثمانی نے اپنے دور کے تمام اکابر علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی، جن میں مولانا ادریس کاندھلوی، مولانا زکریا کاندھلوی اور آپ کے والد ماجد مفتی شفیع عثمانی قابل ذکر ہیں۔ 1977 میں جب ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی تو مفتی صاحب اس کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے ضیاء الحق کے دور میں حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سود کے خاتمے کے لیے بھی کئی تجاویز پیش کی۔ ناظرین، مفتی تقی عثمانی صاحب جامعہ کراچی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستانی عدالتی نظام سے منسلک ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے۔ اس کے علاوہ آپ 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج بھی رہے۔ 2002 میں جب آپ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تو ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے آپ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ناظرین، مفتی صاحب کا شمار ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جن کو اسلامک بینکنگ سسٹم کا ماہر مانا جاتا ہے۔ آپ نے اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کے لیے جدید اور مربوط نظام بنا کر دیا جسے بہت سے اسلامک بینکس فالو کر رہے ہیں۔ آپ بہت سے اسلامی بینکوں کے ایڈوائزر ہیں جن میں میزان بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سر فہرست ہیں۔ دوستو، مفتی تقی عثمانی کے اصلاحی خطبات عوام میں بے حد مقبول ہیں جن سے لاکھوں افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کا انداز بیان بہت سادہ اور عوامی ہے۔ وہ صحیح اسلامی تعلیمات کو کھول کر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی طرز زندگی ہی مسلمانوں کی اصلاح کا ضامن ہے اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے سے ہی آخرت میں نجات ملے گی۔ دوستو، مفتی تقی عثمانی مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہیں۔ وہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی معیشت پڑھاتے ہیں۔ وہ امت مسلمہ کے اتحاد کے زبردست حامی ہیں اور اس حوالے سے پیش رہتے ہیں۔ وہ دور حاضر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی سرگرم نظر آتے ہیں۔ وہ مختلف اسلامی مسائل پر فتوے بھی دیتے ہیں۔ ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور پوری دنیا میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، مفتی صاحب کو اردو، انگریزی اور عربی تینوں زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ وہ مصنف اور شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں آسان ترجمہ قرآن، علوم القرآن، تقلید کی شرعی حیثیت، ہمارا معاشی نظام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق، حجت حدیث، تراشے، عدالتی فیصلے،
درس ترمذی بائبل کیا ہے؟ آپ نے کئی سفر نامے بھی تحریر کیے ہیں جن میں سفر در سفر، دنیا میرے آگے اور جہان دیدہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کے زیر نگرانی کراچی میں ماہنامہ البلاغ بھی شائع ہوتا ہے جو کہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ آپ نے تکمیلات فتح الملہم کے نام سے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے۔ آپ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کے بھی مستقل ممبر ہیں۔ دوستو، عصر حاضر میں مفتی صاحب وقف المدارس العربیہ پاکستان کے صدر ہیں۔ آپ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے بھی صدر ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں۔ آپ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فنانشل انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل اسلامک ریٹنگ ایجنسی بحرین کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ناظرین، 2019 میں حکومت پاکستان نے آپ کی دینی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس ایوارڈ کے علاوہ بھی آپ کئی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستانی قوم آپ کو ایک عظیم مسلح کے طور پر دیکھتی ہے اور آپ کے لیے دعا گو بھی رہتی ہے۔ انہی دعاؤں کی وجہ سے آپ 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ سے بچے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ امت محمدیہ کی خدمت جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور SRJ ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔